یہ ساری کیفیات ہیں. سوال ان دونوں کا ایک ہی بنتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس کے دو جواب ہیں جو مجھے قرآن مجید سے معلوم ہوئے. پہلا جواب بہت سادہ، بہت واضح، غیر مبہم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مسلمانوں گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، ڈھیلے نہ پڑو، ہمتیں تمہاری پست نہ ہونے پائیں. ہمارا وعدہ ہے کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر مومن ہوئے. اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، اللہ جھوٹا نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ ظالم نہیں ہے. اب اس آیت کو سامنے رکھیے، دو ہی نتیجے نکل سکتے ہیں: یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کلام جھوٹا ہے، غلط ہے، یا پھر ہم مومن نہیں ہیں. مومن ہو، افراد کی بات نہیں کر رہا. خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو، ان کی بات نہیں ہے. جو اصل ہے حکم الاکثر حکم الکل. اگر اکثریت مسلمانوں کی مومن ہوتی تو کیسے ممکن تھا کہ ہم ذلیل ہوتے؟ ہم ذلیل ہیں تو لازم ہے کہ ہم مومن نہیں. اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مومن نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ ایک علمی مسئلہ ہے، میں حل کر دوں پھر میں اصل موضوع کی طرف آؤں گا. یہ اشکال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، جب ہم مومن نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ کیا کافر ہیں؟ ظاہر ہے کہ کافر تو نہیں ہے، تو پھر کیا منافق ہیں؟ اس سوال کا جواب جو ہے اتنا قطعیت کے ساتھ نہیں دیا جا سکتا جتنا کہ میں نے کیا کافر ہیں کا جواب دے دیا کہ کافر تو نہیں ہے. کیا منافق ہیں؟ یہاں تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے نفاق فی العقیدہ، انسان شعوری طور پر منافق ہو، جان بوجھ کر منافق ہو، دھوکہ دے رہا ہو جبکہ خود جانتا ہو کہ میں مسلمان نہیں ہوں. ایسے منافق تو بہرحال ہم نہیں ہیں. اس امت کی عظیم اکثریت ان پر مشتمل نہیں ہے. ہاں ایک دوسرا نفاق ہے جو احادیث کی روشنی میں، جس کا کہ علماء کرام نے نام رکھا ہے نفاق عملی. نفاق عملی میں ہم یقیناً مبتلا ہیں، جس کے لیے دو حدیثیں بارہا میں نے سنائی. آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں: اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے خیانت کرے. دوسری حدیث میں ایک چوتھی چیز واذا خاصم فجر، جب کہیں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے، گالم گلوچ پر، سب و شتم پر، دنگا فساد پر آمادہ ہو جائے. یہ چاروں اوصاف ہمارے اندر موجود ہیں. بحیثیت قوم، بحیثیت مجموعی یہ چیزیں موجود ہیں. لیکن یہ کہ اصل شے یہ ہے کہ جس کو کہ ہم کہتے ہیں منافق عقیدہ، وہ ہم نہیں ہیں. تو پھر کیا ہے؟ یہ ہے وہ مسئلہ جس کو کہ الحمدللہ حل کیا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا جس کے لیے کہ میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، سورہ حجرات کی آیت نمبر 14. قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، اے نبی کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو. ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم نے اطاعت قبول کر لی. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ ایک ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ انسان ظاہر کے اعتبار سے مسلمان ہے، باطن میں نہ ایمان ہے نہ نفاق ہے. نفاق کیوں نہیں ہے؟ اس آیت کا جتنا حصہ میں نے پڑھا ہے اس سے یہی متبادر ہوتا ہے کہ پھر وہ منافق ہوگا جب مومن ہے نہیں. ایمان دل میں داخل نہیں ہوا تو منافق ہوگا. لیکن اگلا حصہ یہ ہے کہ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا، اس کے اجر و ثواب سے تمہیں محروم نہیں رکھے گا. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. اب اگر ایک ایسا شخص جس کے بارے میں لم تؤمنوا بھی کہا، تم ایمان نہیں لائے ہو، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ بھی کہا، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے،
لیکن اس کے بعد یہ فرمایا جائے کہ اگر تم اطاعت کرتے رہو گے تو تمہاری اطاعت قبول ہو جائے گی، عمل جو ہے اس کے اجر و ثواب سے محروم نہیں رہو گے، اس سے ثابت ہو گیا وہ منافق تو نہیں ہے۔ منافق کا تو کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ہے بین بین کی ایک کیفیت۔ ہمارے بہت سے حضرات کو اس آیت کا مفہوم یہی سمجھ میں آیا کہ یہ منافق ہے۔ امام ابن تیمیہ نے اس کو واضح کیا ہے، کتاب الایمان ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے۔ انہوں نے اس آیت کے حوالے سے کہا ہے کہ ایک ایسی کیفیت بھی ہو سکتی ہے کہ ایک شخص قانوناً ظاہراً مسلم ہے، اس کے دل میں نہ ایمان ہے نہ نفاق ہے، بلکہ ایک خلا کسی کیفیت ہے، دل میں کچھ بھی نہیں، دل خالی۔ اس کو میں سمجھایا کرتا ہوں کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ +1 +2 +3 ایک طرف یہ ویلیوز بڑھتی چلی جاتی ہیں، دوسرے سائڈ پر -1 -2 -3 -انفینٹی یہ بڑھ جائیں گی، دونوں کے درمیان ایک زیرو لیول آتا ہے۔ ایک زیرو لیول بھی ہے کہ اندر کچھ نہیں، نہ ایمان مثبت طور پر نہ نفاق منفی طور پر، لیکن عمل میں انسان مسلمان ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کی رعایت ہے۔ اس حالت میں بھی جو انسان اطاعت کرے گا اس کی اطاعت قبول ہے۔ حالانکہ اصول تو یہ ہو سکتا تھا اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا فیصلہ، تو ہم تو بڑے سخت لوگ ہیں، فتویٰ دینے میں تو کوئی سختی کرنے میں کمی کرتے نہیں، لہذا ہم تو کہتے کہ ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں۔ اللہ نے اسی لیے اپنے 2 اسماء و صفات کا حوالہ دیا، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، لہذا اس کی شان غفاری اور شان رحیمی کا صدقہ سمجھو کہ اس حال میں بھی اگر تم اطاعت کرو گے تو اطاعت قبول ہوگی۔ البتہ اب اس کے بعد جو ہے مضمون وہ تیسری آیت جو میں نے تلاوت کی تھی اس کے حوالے سے واضح ہوگا۔ اگر تم مسلم ہو تو اطاعت تمہیں پوری کرنی ہوگی، جزوی اطاعت نہیں ہے، جزوی فرما برداری نہیں ہے، بلکہ ڈھٹائی ہے، گستاخی ہے، استہزاء ہے اللہ کا اور اس کی شریعت کا۔ اطاعت تو وہی ہوگی جو کلی ہو، پوری اطاعت ہو۔ کبھی خطا ہو جائے یہ بات دوسری ہے، آدمی فوراً رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ جیسے کہیں کیلے کے چھلکے پر پاؤں آ گیا، پھسل گئے، آپ گر گئے، لیکن یہ کہ اس کے فوراً بعد آپ اٹھتے پڑے نہیں رہتے وہاں۔ اسی کا نام توبہ ہے، اسی کا سورہ نساء میں ذکر آیا ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں، تو ایسے شخص کی توبہ کو قبول کرنا اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ لیکن مستقل ڈیرا ڈال لینا کسی معصیت پر، کسی گناہ پر، اپنی معاش میں، اپنی معاشرت میں مستقلاً اللہ کے کسی ایک حکم کی خلاف ورزی، یہ بھی در حقیقت گویا کہ آپ نے دین کو پھاڑ دیا، ٹکڑے کر دیا۔ فرقوا دینہم، انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ ایک حصہ قبول سر آنکھوں پر، دوسرا حصہ پاؤں تلے۔ یہ ہے جس کے لیے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کا نصف تلاوت کیا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ دونوں ہماری ہی کتاب کے حصے ہیں، دونوں حکم ہماری کتاب میں ہیں، ایک سر آنکھوں پر اور ایک پاؤں تلے روکتے رہے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا کہ دین کا کوئی حکم قبول اور کوئی حکم رد کر دیا جائے، اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے الا خزي في الحیاۃ الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں انہیں ذلیل و خوار کر دیا جائے، ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ یہاں وہ لفظ آ گیا خزیٌ، ذلت رسوائی ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ اس لیے ذلیل ہیں کہ جو دیندار ہیں وہ بھی پورے کے پورے دین کے اوپر عمل کرنے کو تیار نہیں، کچھ نے عبادات کا دامن تھام لیا ہے، معاملات میں کورے، معاش میں حرام چل رہی ہے، اپنی معیشت میں، اپنی معاشرت کے اندر شریعت کے سری احکام جو ہے ان کو توڑا جا رہا ہے۔ کوئی کسی کے پاس کوئی عذر ہے، کسی کے پاس کوئی عذر ہے، لیکن یہ جو ہم نے دین کے حصے بکھرے کر لیے، یہ ہے الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی اور خاری، یہ نتیجہ ہے اس کا۔ اور قیامت کے دن جو کچھ ہونا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے،
اس آیت سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ جو بدترین کافر ہیں ان سے بھی زیادہ شدید عذاب ان لوگوں کو ہوگا، اشد العذاب، جنہیں عربی کی شد بدھ بھی ہے وہ بھی جانتے ہیں، یہ افعال التفضیل کا صیغہ ہے، یہ کمپیریٹیو ڈگری نہیں، یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے۔ ایڈجیکٹوز کی وہ جو 3 فارمز ہوتی ہیں، یہ تو سپرلیٹیو، اشد العذاب، عذاب کی شدید ترین صورت جو ہے اس کے اندر جھونکے جائیں گے وہ لوگ جو دین کو اس طریقے سے تقسیم کر لیں کہ ایک حصہ قبول ایک حصہ رد۔ اب آپ پوری امت کو دیکھ لیجئے ہمارا حال کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ دین نماز روزے کا ہے، 45 ہے کہ 44 ہے کہ 46 ملک ہیں مسلمان، کسی ایک ملک کے اندر بھی وہ دین اپنی کلیت کے ساتھ اپنی کامل صورت کے اندر کہیں نافذ ہے، قائم ہے؟ یہ ہے دوسرا جواب۔